کہتے ہیں ایک دن کنیا کے سردار العلماء جلال الدین رومی اپنی نایاب کتابوں کے ساتھ کسی تالاب کے کنارے بیٹھے درس و تدریس میں مشغول تھے۔ کہیں سے ایک ملنگ نما فقیر لاٹھی ٹیکتا وہاں آیا اور کتابوں کی طرف اشارہ کر کے مولوی جلال الدین سے پوچھا، "این چیز یہ کیا ہے؟" رومی جو اس وقت کنیا کے سب سے بڑے عالم تھے، انہوں نے وہی روٹین کا جواب دیا جو علم کے ذوق میں مبتلا شخص کسی ان پڑھ گنوار کو دیتا ہے، علم است کہ تو نمی دانی"۔ یہ وہ علم ہے جس کو تو کیا جانے؟ ملنگ نے کہا، "اچھا"، اور آگے بڑھ کر کتابیں اٹھائیں اور تالاب کے اندر ڈال دیں۔ رومی کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے بڑی ہی دکھی لہجے میں کہا، "فقیر، تو نے یہ کیا کر دیا؟ اس میں علم کا ایک خزانہ تھا جس سے تو نے دنیا کو محروم کر دیا۔ یاد رہے کہ تب کتابیں ہاتھ سے اور کچی سیاہی سے لکھی جاتی تھیں۔" فقیر نے کہا، "کیا بہت قیمتی کتابیں تھیں؟" مولوی صاحب بولے، "بہت قیمتی۔" فقیر نے کہا، "اچھا؟" اور کتابیں تالاب سے نکال کر باہر رکھ دیں۔ ساری کتابیں اور ساری ہی خشک۔ مولانا چلا اٹھے، "این چیز یہ کیا ہے؟" شاہ شمس نے جواب دیا، "این علم است کہ تو نمی دانی"۔ یہ وہ علم ہے جس کو تو نہیں جانتا۔ یہ کہہ کر شاہ شمس چل پڑے۔ ادھر مولانا رومی کے اندر کی دنیا جیسے الٹ پلٹ چکی تھی۔ اپنی دستار پھینک کر شاہ شمس تبریز کے پیچھے بھاگے اور جا کر ان کے پاؤں میں گر پڑے کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے اور مجھے اپنے قدموں میں جگہ دیجیے۔ سچ کہتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ کوئی مولوی مولائے روم نہیں بن سکتا جب تک وہ کسی شمس تبریز کا غلام نہ ہو جائے۔ مولانا رومی کے بارے میں عام لوگوں کی معلومات کا ماخذ یا تو مذہبی علماء ہیں یا رومی پر تحقیق کرنے والے مغربی محققین۔ رومی کی مذہبی تشریحات ان کو محدود کرتی ہیں تو مغربی محقق اپنے مخصوصی محققانہ انداز میں پیش کرتے ہیں، جس میں ساز رومی تو سنائی دیتا ہے، سوز رومی کہیں رہ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں علامہ اقبال نے رومی کو متعارف کرانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ علامہ صاحب جب رومی کو پیش کرتے ہیں تو وہ مذہبی تشریحات اور مغربی محققین دونوں کو سامنے رکھتے ہیں، جس سے رومی کا دائرہ زیادہ وسیع ہو جاتا ہے۔ رومی کی ایک نئی شناخت جو آہستہ آہستہ مستحکم ہوتی جا رہی ہے، وہ ماضی کی ساری کاوشوں سے زیادہ وسیع اور مؤثر ہے۔ مغرب و مشرق کے اسپرچول گرو جیسے ایکہارٹ ٹولے، وین ڈائر، دیپک چوپڑا، سدگرو جی واسودیو ایک نئے رومی سے لوگوں کو جوڑ رہے ہیں۔ ایک ایسا رومی جو مشرق و مغرب کا نہیں، سارے جہان کا ہے۔ رومی کو صرف مسلمانوں کا روحانی رہنما قرار دینا بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہوا کو کہا جائے کہ وہ عیسائی ہے یا محبت کو کہا جائے کہ وہ بدھسٹ ہے۔ سورج کی روشنی، پھول کی خوشبو، چاند کی کرنیں تمام عالم کے لیے ہوتی ہیں اور رومی بھی سب کا ہے۔ رومی کو جدید مغربی دنیا تک پہنچانے میں ایک اہم نام کولمین بارکس کا ہے، جنہوں نے مثنوی کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے۔ اگرچہ رومی کے تراجم کولمین سے پہلے بھی ہوئے اور جدید انگریزی مترجمین نے بھی کئی ترجمے کیے ہیں، مگر کولمین بارکس کی کتاب ایسنشل رومی ایک خاصے کی چیز ہے۔ یہاں میں بات کر رہی ہوں جدید دور کی، ورنہ علامہ اقبال کے استاد گرامی ڈاکٹر نکلسن نے بھی مثنوی کا شاندار ترجمہ کیا تھا۔ آج کی اپنی ویڈیو میں مثنوی کی پہلی نظم نئے نامہ کے پہلے 5 شعروں کو ویڈیو کا موضوع بناؤں گی۔ اگر آپ زندگی کی ہمہ جہتیت کے متلاشی ہیں تو جلال الدین رومی آپ کا بہترین گرو ثابت ہو سکتا ہے۔ حیات انسانی کے بھید پا لینے والوں میں رومی ایک بلند مرتبہ شخصیت ہیں، جنہیں بلا امتیاز رنگ و نسل، فرقہ و مذہب
قومیت و جغرافیہ نہ صرف قبولیت ملی ہے بلکہ ان کی مصنوعی نے لوگوں کی زندگیوں کو چھوا بھی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ امریکہ میں اس وقت رومی سب سے زیادہ پڑھا جانے والا شاعر ہے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ کچھ نہیں ہے، بس اتنی ہی وجہ ہے کہ دیا وہی جلتا ہے جس میں غم ہو۔ زندگی میں جگہ وہی افکار پا سکتے ہیں جو زندگی سے جڑے ہوں، جو زندگی کی ماہیت کو سمجھنے میں انسان کے مددگار ہوں۔ ہم انسانوں کے ساتھ ایک بڑا المیہ یہ ہوا کہ ہم جوسر تک خریدنے جائیں تو اس کے یوزر مینول میں دلچسپی لیتے ہیں، مگر ہیومن باڈی جیسی کائنات کی موسٹ کمپلیکیٹڈ مشین ہمارے پاس ہے، لیکن کوئی یوزر مینول ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ اس ہیومن گیجٹ کو سمجھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو رومی آپ کا بہترین یوزر مینول اور گائیڈ ثابت ہو سکتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں مثنوی مولائے روم کی پہلی ایپیسوڈ کی طرف۔ بانسری کی صدا کو سنو، کیا کہانی ہے جو یہ سنا رہی ہے؟ یہ بانس کے درخت سے جدا ہو جانے کا درد ہے جو بیان کر رہی ہے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ میں جب سے بانس کے جنگل سے بچھڑی ہوں، رو رہی ہوں، اور میرے نالوں نے ہر انسان کو، ہر مرد و عورت کو رونے پر مجبور کر دیا ہے۔ میں تو ایسا سینہ ڈھونڈ رہی ہوں جو دکھوں سے چاک چاک ہو، تاکہ میں اس پر اپنے درد کھول سکوں، کیونکہ دکھی کی پکار تو دکھی ہی سن اور سمجھ سکتا ہے۔ سن لو کہ جو بھی اپنی اصل سے، اپنی بنیاد سے، اپنی روح سے کٹ گیا، وہ بس اپنی اصل سے ملن کی جستجو میں ہی دن رات بے چین ہے۔ یہ ہے وہ غم جس کی داستاں میں ہر محفل میں سناتی ہوں، چاہے یہ محفل خوشی منا رہے لوگوں کی ہو یا دکھ کے نوحے گانے والوں کی۔ میرا محفل غم یا محفل عیش سے کیا لینا دینا؟ میں تو بس اپنا غم ہے جو رو رہی ہوں۔ بانسری کی صدا کو سنو، کیا کہانی ہے جو یہ سنا رہی ہے؟ یہ بانس کے درخت سے جدا ہو جانے کا درد ہے جو بیان کر رہی ہے۔ اس کائنات میں انسان کے حقیقی سفر کی ماہیت کو سمجھنا ہو تو اس قطرے کو ذہن میں لائیں جو حباب بن کر فضاؤں کا حصہ بن گیا۔ یہ قطرہ بے چین اجزا کی صورت میں پہلے فضاؤں میں بھٹکتا ہے، پھر بادلوں کے دامن میں پناہ لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اسے منزل مل گئی، مگر پھر کچھ عرصے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ابھی منزل نہیں آئی، تو پھر بارش کی شکل میں زمین کی راہ لیتا ہے، کسی وادی میں گرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ منزل آ گئی، مگر کچھ عرصہ بعد یہ راز کھلتا ہے کہ نہیں، یہ بھی میری منزل نہیں۔ پھر جھرنوں سے بہتا، ندیوں میں سفر کرتا، کوساروں کو لتاڑتا ہوا دریا کا حصہ بنتا ہے۔ اب یہ سمجھتا ہے کہ منزل آ گئی، مگر ابھی منزل کہاں۔ پھر یہ دریا کے ساتھ سفر کرتا ہے اور جا کر سمندر سے ملتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اس کا سفر اختتام پذیر ہوتا ہے، جہاں وہ اپنی حقیقت سے آشنا ہوتا ہے، اور اس حقیقت سے بھی یہ سارا سفر اصل میں یہاں پہنچنے کے لیے تھا۔ مولانا رومی کہہ رہے ہیں کہ بانسری بانس کے جنگل سے کٹ جانے کے غم میں رو رہی ہے، اپنی اصل سے، اپنی بنیاد سے کٹ جانے کا غم ہے جو یہ بانسری بیان کر رہی ہے۔ اس کا غم ایسا دلدوز ہے کہ ہر مرد و عورت اس کی آہ و فغاں سن کر دکھی ہو جاتا ہے۔ بانسری کی دھن ہر شخص پر اثر ضرور کرتی ہے، مگر اس کا درد دل تو بس اسی پر کھلتا ہے جو خود جدائیوں کا درد سہ رہا ہو، جسے خود یہ شعور ہو کہ وہ ایسی ہی بانسری ہے جو بانس کے جنگل سے کٹ چکی ہے، جو اپنی حقیقت کے تلاش کے سفر میں بھٹک رہا ہو۔ رومی کہتا ہے کہ بانسری ہر محفل میں روتی ہے، اپنی دھن بکھیرتی ہے، صرف اس شخص کے کانوں تک پہنچنے کے لیے جس کا اپنا دل چاک چاک ہو،
کیونکہ دکھی کا دکھ تو کوئی دکھی روح ہی سمجھ سکتی ہے۔ جدائی کا نوحہ تو اسی دل پر اثر کرتا ہے جو خود اس حقیقت کو پہنچ چکا ہو کہ وہ اپنی اصل سے، اپنی بنیاد سے، مبدأِ حقیقت سے جدا ہے، جس کو خود یہ لگن لگی ہو کہ وہ اپنے قطرے کو کلزم سے ہم آہنگ کر سکے۔ اگلے شعر میں رومی کہتے ہیں کہ سن لو کہ جو بھی اپنی اصل سے، اپنی بنیاد سے، اپنی روح سے کٹ گیا، وہ بس اپنے اصل سے ملن کی جستجو میں ہی دن رات بے چین ہے۔ یہ انسان کی فطرت کی بے چینیاں، یہ ارتقاء کی ساری کہانی بس اسی منزل تک پہنچنے کی ہی داستان ہے کہ جہاں خالق و مخلوق کے درمیان حائل سارے پردے ہٹ جائیں۔ یہ ہے وہ ساری کہانی جو انسان کی بے چین فطرت بیان کرتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے رومی کی اس نظم کے اگلے شعر میں کہا گیا ہے کہ بانسری اسی جدائی کے غم میں ہر محفل میں اپنا رونا رو رہی ہے۔ بانسری کو اس بات سے غرض ہی نہیں کہ وہ جس محفل میں اپنا سر بکھیر رہی ہے وہ محفل غم ہے یا محفل عیش، وہ تو بس ایسے کان کو ڈھونڈ رہی ہے جہاں وہ پہنچے تو اپنی حقیقت اس کو سمجھا سکے اور اس میں بھی یہ احساس پیدا کر سکے کہ وہ بھی کسی ازلی حقیقت سے بچھڑا ہوا ہے۔ جب یہ بانسری ایسے کان تک پہنچتی ہے تو اس کے دل سے بھی یہی آواز نکلتی ہے کہ گویا یہ بھی میرے دل میں تھا۔ یہ تھی مثنوی مولائے روم کی پہلی قسط۔ اگلی قسط بر وقت سننے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔